ولا تقولوا یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، مارے جائیں اللہ کی راہ میں جن کو شہید کیا جائے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مینا والوں پر بھی درود ہے اور کربلا والوں پر بھی درود ہے۔ مینا والے بھی نبی کی آل ہیں اور کربلا والے بھی نبی کی آل ہیں۔ مینا والوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور کربلا والوں کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ مینا والوں کی جو یاد ہے وہ صرف امیروں پر واجب ہے۔ دیکھیں نا، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنے حسب توفیق مینڈا خریدے، گائے خریدے، اونٹ خریدے، جو بھی اس کو جانور مناسب ملے، جس مطلب اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی امیروں پر واجب ہے مینا والوں کی یاد اور کربلا والوں کی یاد۔ جتنا امیر ہو جتنا غریب ہو دونوں کو چھٹی نہیں، نہ امیر کو چھٹی ہے نہ غریب کو چھٹی ہے، ہر ایک نے کربلا والوں کو یاد کرنا ہے۔ اور کیسے یاد کرنا ہے؟ زبانی کلامی باتوں سے نہیں، کربلا تو پکار پکار کے کہہ رہی ہے، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مراد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وفا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اگر تیرے اندر یہ ذوق موجود ہے تو پھر لوح و قلم تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جیسی چاہے تو تقدیر لکھ۔ جس مقام پہ آ کے حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیرا ڈالا ہے، جب امام حسین علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں کہ ہم نے کوفے کی طرف جانا ہے، وہ دو بھرے ہوئے تھیلے خطوط کے جو اہل کوفہ نے لکھے تھے، وہ تھیلے حر کو دکھائے کہ یہ دیکھو، اور 40,000 خطوط بتائے جاتے ہیں۔ تو وہ تھیلے خطوط کے دکھائے کہ یہ خط مجھے اہل کوفہ نے لکھے ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے سارے ارادے ناپاک ہو چکے ہیں، اس کے کام سارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی مخالف ہو چکے ہیں، وہ ساری باتیں غلط کرنے لگ گیا ہے، وہ اسلام کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے۔ تو ہم تو یہ سارے معاملات سیدھے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مورخ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنا گھوڑے کی آپ نے جو ہے نا لگام کھینچی اور آپ چلنے لگے، تو
حر نے آگے بڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی لگام کو وہ پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ لگام کو پکڑتا ہے تو اب عرب کے اندر ایک بہت بڑی گالی ہے، اب عرب کے اندر اس کو بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ تجھے تیری ماں روئے، تو کون ہوتا ہے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والا؟ اب یہاں غور کیجئے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اب یہ تنخواہ تو لے رہا ہے یزید سے، جو ساتھ فوج کھڑی ہے وہ ساری کی ساری یزید سے تنخواہ لے رہی ہے۔ اب جب ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے تو جواب دینے والا بھی گالی ہی دے گا، لیکن اس شخص نے یوں ہاتھ جوڑے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑے اور کہتا کیا ہے کہ حضور میری ماں آپ کی ماں جیسی نہیں ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو واپس یہی گالی نہیں دے سکتا، میری یہ ہمت جرت نہیں ہے۔ اور یہاں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی وہ عزت کر رہا ہے، اور حسین بن علی علیہ السلام کی بھی عزت کر رہا ہے۔ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کربلا کی طرف بھی لے جاتا ہے، سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بتایا جاتا ہے نا تاریخ کے اندر کہ وہ ابن سعد نے کہا نا، جمعے کا دن تھا تو جب مذاکرات چل رہے تھے، پہلا ٹائم جب تھا جب گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ حسین بن علی آپ جلدی کیجیے، یعنی گفتگو کو سمیٹیے، تو ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ تو حر نے جواب دیا، مولا حسین علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا، حر نے کہا کہ تو نماز کے اندر کیا پڑھنے والا ہے؟ نماز کے اندر تو کیا پڑھے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ کون ہے؟ تو یہ اس چیز کو آپ غور کریں کہ یہ جو ناموس رسالت کی وہ عزت کر رہا ہے، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی آل سے جو وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا صلہ ملا ہے کہ کربلا کا پہلا شہید حر ہی ہے۔ یہ کربلا کا وہ پہلا شہید ہے۔ اور پھر مزار کا حساب لگا لیں، جو شاک وہاں گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار انور کے بالکل قدموں والی جانب حر کا مزار ہے، اور جب تیر لگتا ہے اور خون کا ایک فوارہ اس کے ماتھے سے نکلتا ہے، تو کیا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے؟ اس کو سنبھالا اور جیب سے ایک رومال نکالا جو خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس رومال کو
اس کے اس زخم کے اوپر باندھ دیا. اور وہ دفن ہوا اسی رومال کے ساتھ. میں بات کو اختصار کی طرف لے جاتا ہوں. ایک عرصہ دراز کے بعد وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی قبر کی کھدائی کرو اور میں نے اس کا وہ رومال نکالنا ہے جو خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں سے، اما فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. قبر کشائی کی، کھولا، کفن، سارا کچھ معاملات ہٹائے. جب رومال کھولتا ہے تو فوراً ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے. اور حضرت حر علیہ السلام آنکھیں کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عطا ان کی ہے اور دیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہے. میں محشر میں اسی رومال کے ساتھ اٹھوں گا.